پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں صحافیوں کو اس بدترین سینسرشپ اور ریاستی جبر کا سامنا کبھی نہیں کرنا پڑا، جس کا سامنا انہیں سن 2018 میں تحریک انصاف کو اقتدار سونپے جانے کے بعد سے ہے۔ اس صورتحال کی تصدیق میڈیا کے عالمی ادارے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی ایک تازہ رپورٹ سے ہوتی ہے، جس کے پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان میں میڈیا کی آزادی کا گراف مزید گر کر 180 ممالک کی لسٹ میں 145ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ یعنی میڈیا کی آزادی کے حوالے سے پاکستان دنیا کے آخری 35 ممالک میں شامل ہو چکا ہے۔ یاد رہے کہ پچھلے سال تک پاکستان اسی لسٹ میں 142ویں نمبر پر تھا، لیکن اب 3 درجے اور بھی نیچے آ گیا ہے، جس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں آزادی صحافت کی موجودہ صورتحال کتنی تشویشناک ہو چکی ہے۔ سال سن 2019 اور سن 2020 کی طرح اس برس بھی سچ لکھنے اور حق پر کھڑے ہونے والے صحافی قتل اور اغوا ہو رہے ہیں، اور ان پر جسمانی تشدد، دھمکیوں اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کو کھسی کر دینے کے بعد اب حکومتی اداروں اور ریاستی ایجنسیوں کی جانب سے سوشل میڈیا کو قابو کرنے کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی رپورٹ کے مطابق ریگولیٹری اداروں کی جانب سے سینسرشپ کی وجہ سے ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے جہاں میڈیا تاریخ کی بدترین سینسرشپ کا شکار ہے، اور صحافیوں کو سچ لکھنے اور کہنے کی پاداش میں اپنی جان کا خطرہ اٹھانا پڑتا ہے۔ یاد رہے کہ کپتان حکومت کی جانب سے اس تاثر کی تردید کی جاتی ہے کہ وہ میڈیا سینسرشپ میں ملوث ہے، لیکن یہ اب کھلی حقیقت ہے کہ میڈیا کو آج مشرف دور سے بھی زیادہ سخت پابندیوں اور جبر کا سامنا ہے۔ پیمرا جیسے ریگولیٹری ادارے میڈیا پر ریاستی بندشیں عائد کرنے کا ایک ذریعہ بن چکے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ ملک میں ہونے والے اہم ترین واقعات کی کوریج پر بھی پیمرا کی جانب سے مکمل پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں، جن کی وجہ سے میڈیا اپنے ناظرین کو آگاہ رکھنے میں ناکام رہتا ہے۔ اس حوالے سے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے پاکستانی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ میڈیا کے معاملات میں مداخلت بند کر دے، کیونکہ ایسا کرنا جمہوریت مخالف عمل ہے، اور ایسی مداخلت پاکستان کی تاریخ میں فوجی آمریت کے بدترین برسوں کی یاد تازہ کرتی ہے۔ بظاہر عام لوگوں کو پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد بہت محفوظ لگتا ہے، تاہم اس رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے مطابق سال سن 2020-21 میں ملک کے دیگر صوبوں اور شہروں کے مقابلے میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد صحافیوں کے لیے زیادہ خطرناک ترین ثابت ہوا ہے۔ کئی دہائیوں سے صحافت سے وابستہ اقبال خٹک ان دنوں صحافیوں کے تحفظ کی ایک بین الاقوامی تنظیم فریڈم نیٹ ورک کے بانی اور سربراہ ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اسلام آباد تو بظاہر بہت محفوظ لگتا ہے، تو یہ صحافیوں کے لیے اتنا خطرناک کیوں ہو گیا؟ اس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد دراصل شہر اقتدار ہے، اور یہاں پر صحافیوں کے منہ سے ایسے سخت سوالات نکلتے ہیں جو حکمرانوں کو اچھے نہیں لگتے۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ یہاں مختلف علاقوں کے لوگ رہتے ہیں، اور یہیں ملک کی قسمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ میڈیا کا کام ہے کہ وہ سوال کرے، جس کی وجہ سے ان کو حقوق کی پامالی کے واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب اقبال خٹک سے پوچھا گیا کہ آیا ایسا تو نہیں کہ کچھ واقعات میں صحافی بھی صحافتی اقدار پامال کرتے ہیں، اس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ کمزوری اور غلطی ہر انسان کرتا ہے، تاہم ان کوتاہیوں کے حوالے سے فیصلے کرنے کے لیے متعلقہ ادارے بھی موجود ہیں۔ پاکستان میں ان اداروں کے پاس نہیں جایا جاتا، بلکہ الٹا صحافیوں کے حقوق کی پامالی کی جاتی ہے۔ اب حالات یہ ہیں کہ کوئی ٹی وی اور اخبار میں پورا سچ بیان نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ آن لائن پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں ان پلیٹ فارمز کو استعمال کرنے والے صحافیوں پر بھی مقدمات درج کروا دیے جاتے ہیں، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ایک خاص پیٹرن کے ساتھ آزادی اظہار رائے کو ایک جرم کے زمرے میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فریڈم نیٹ ورک نے ان واقعات کا ایک بریک ڈاؤن بھی جاری کیا، جس میں سب سے زیادہ واقعات صحافیوں پر مقدمات درج کرنے کے ہیں۔ سن 2020-21 میں پیش آئے 184 واقعات میں سے 27 ایسے ہیں جس میں کسی صحافی پر مقدمہ درج کیا گیا۔ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ صحافیوں کو زبانی دھمکیوں کے واقعات، جس میں قتل سمیت دیگر دھمکیاں شامل ہیں۔ مجموعی طور پر اپریل-مئی سن 2020 سے اب تک صحافیوں کو دھمکیوں کے 26 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ 25 واقعات قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے صحافیوں کی گرفتاریاں ہیں۔ اسی طرح اگر صحافیوں کے قتل کی بات کی جائے تو مئی سن 2020 سے اب تک پاکستان میں 6 صحافیوں کو قتل کیا گیا، جبکہ 5 واقعات میں صحافیوں کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ قتل ہونے والے 6 صحافیوں میں سے 2 سندھ، 2 بلوچستان اور ایک خیبر پختونخوا اور پنجاب میں مارے گئے۔ اسی طرح پاکستان میں صحافیوں پر کوریج کے دوران حملوں اور ان کو زد و کوب کرنے کے واقعات بھی سامنے آتے ہیں۔ مئی سن 2020 سے اب تک صحافیوں کو زد و کوب کرنے کے 15 واقعات رپورٹ ہوئے، جس میں 11 صحافی زخمی ہوئے تھے، جبکہ 5 واقعات صحافیوں کے اغوا یا اغوا کی کوشش کے متعلق ہیں۔ اس کے علاوہ صحافیوں کی ہراسانی کے 15 واقعات بھی رپورٹ ہوئے، جو مجموعی کیسز کا 10% بنتا ہے۔ تاہم دوسری جانب حکومت کا اصرار ہے کہ پاکستان میں میڈیا کو جو آزادی آج حاصل ہے وہ دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔